کہ وہ جو 1 ارب کماتا ہے وہ مزید کے لیے کوشش کرتا ہے. اب اس کی کوشش ہر صورت میں جائز ہو اور مال کی برائیوں سے پاک ہو، محفوظ ہو، یہ بڑی دشوار بات ہے. جب شے کسی کے پاس آتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. جب مال کسی کے پاس آتا ہے تو اس کے نفع اپنی جگہ پر، اس کی جو برائیاں ہیں وہ بھی ساتھ میں آتی ہیں. اب اگر کوئی صاحب علم ہے، نیک آدمی ہے، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، اور وہ شخص مال کی برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ یہی مال کی لالچ بڑوں بڑوں کو تباہی کا شکار کر دیتی ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں مال کی کثرت کی طلب اور جمع مال کی برائیوں کو بیان فرمایا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. یہ پوری سورہ مبارکہ مال کو جمع کرنے، گن گن کے رکھنے اور یہ سوچنے کہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، ان باتوں کی برائیوں پر مشتمل ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہاں پر مال کی بے جا کثرت طلبی کی برائی کو بیان کیا گیا، اور کہیں پر مال کی لالچ میں انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی برائی کو بیان کیا گیا. حدیثوں کے اندر بکثرت مال کے مذمت کو بیان کیا گیا. تو لالچ بری بلا ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں تو اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں مزید جمع مال کی جو تمنا رکھتا ہوں، کیا وہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، اس میں کوئی اچھی نیت میری ہے نہیں ہے، یا میں جو جمع مال کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں یہ وہ ہے جو شرعاً مذموم ہے، برا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں لالچ سے محفوظ فرمائے. اس وقت دنیا کے اندر بہت مرتبہ لوگ پھنس جاتے ہیں، مختلف قسم کے ایسے پھنسانے والے لوگ ہوتے ہیں جو آن لائن سکیم کرتے ہیں. آپ کا انعام نکل آیا، آپ نے فلاں چیز خریدی تھی تو لاٹری نکل آئی ہے، اب آپ کو ہم نے ایک گاڑی دینی ہے، 10 لاکھ روپے دینے ہیں. اسی طرح اور مارکیٹنگ کے پلانز جن میں ایک بڑی تعداد ناجائز کی ہوتی ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں. آپ کو بھی واٹس ایپ پہ کبھی میسیج آتا ہوگا، کبھی ٹیکسٹ میسیج آتا ہوگا کہ آپ فلاں ہیں، میں فلاں کمپنی سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو ہم نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، لیکن وہ 10 لاکھ آپ کو دینے کے لیے پہلے آپ کا اکاؤنٹ نمبر چاہیے اور آپ کی طرف سے فلاں فلاں ریکوائرمنٹ پر 5,000 روپے چاہیے. اچھا، آپ ایک غریب آدمی ہیں جو ویسے نوکری بھی نہیں ہے. اب جیسے وہ سنتا ہے تو دل میں لالچ آتی ہے، ارے بیٹھے بٹھائے 5 لاکھ روپے اور اس کے اگینسٹ میں مجھے دینے صرف 5,000 روپے. اب یہ لالچ اس کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈالتی ہے کہ وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے شیئر کرتا ہے، اور فوراً 5,000 روپے اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. بس جیسے ہی آپ نے 5,000 ٹرانسفر کیے، اس کے بعد نہ اس کا نمبر، نہ وہ بندہ، نہ پرندہ، وہ کون تھا، کہاں کے 5 لاکھ. اب اس طرح کے جتنے سکیمز ہوتے ہیں آپ غور کریں گے تو وہ اب نارمل پروفٹ آپ کو دکھاتی ہیں. آپ یہ کر لیں گے تو اتنا پروفٹ ہو جائے گا، اور اس کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو لالچ نظر آئے گی. انسان فطری طور پر جلد باز ہے، لالچ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں، آگے بڑھ جائیں، خاص طور پر مال کے طور پر، اور کسی بھی چیز کے حصول کی جو نیچرل ایک پروگریس ہونی چاہیے اس کو چھوڑ کر لاٹریوں کے چکر میں، انعامات کے چکر میں، راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں
انسان کے پاس جو ہوتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر قسم کا انعام ناجائز ہے، بعض جائز بھی ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ شرعی رہنمائی لے کر ہی آپ کام کریں گے، لیکن اس طرح کی لالچ والی چیزوں میں ایک بڑی تعداد ناجائز کی ہے، اور اس پھندے کے اندر لوگ پھنستے ہیں، آج بھی پھنس رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کئی ہوں گے جو کئی دفعہ یا ایک آدھ دفعہ پھنس چکے ہوں گے اور اب افسوس کرتے ہوں گے، میں تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، لیکن میرے ساتھ بھی یہ ہو گیا۔ ہو جاتا ہے، جب لالچ ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو لالچ سے دور رکھنا چاہیے۔ لالچ کرنی ہے، حرص کرنی ہے تو نیکیوں میں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناجائز سے بھی محفوظ فرمائے اور ہر طرح کی لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو پرندہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح کیا اور دوبارہ زندہ ہونے کا اس کا نظارہ دیکھا، عربی میں اس کو حمامتن کہا جاتا ہے، کبوتر، بہت بلند اڑتا ہے اور اس کو اپنی پرواز پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ اس سے جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ کبوتر اونچا اڑتا ہے، اسے اپنی اڑان پر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے، اسی طرح انسان جب کسی منصب پر ہوتا ہے تو بڑے امتحان کا شکار ہوتا ہے۔ عام آدمی اس امتحان کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس منصب ہی نہیں ہے، اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ منصب کی آزمائش کو ویسا نہیں سمجھ سکتا جو کسی منصب پر ہو، کیونکہ جب منصب ہوتا ہے تو عزت ہوتی ہے، جب منصب ہوتا ہے تو طاقت ہوتی ہے، جب منصب ہوتا ہے تو چار آگے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، جب کسی کو سرداری ملتی ہے تو لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے چلتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ منصب انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا سبب ہو سکتا ہے، اور اگر ہم دنیا پر غور کرتے ہیں تو منصب کی وجہ سے بہت لوگ برباد ہوتے ہیں۔ شاید ایسوں کی تعداد بہت کم ہوگی کہ منصب بھی ملا لیکن دل میں عاجزی رہی، منصب ملا اور جیسے پہلے تھے ویسی زندگی گزاری، منصب ملا تو کسی پر ظلم نہ کیا، منصب ملنے کے بعد چلا گیا تب بھی کسی گناہ کے کام میں نہ پڑا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اپنے منصب کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ قتل و غارت گری کرتے ہیں، اپنے منصب کو بچانے کے لیے اپنے بھائی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ فرعون، نمرود، حامان اور بڑے بڑے جو بادشاہ گزرے، ان کی مثالیں ہمیں بار بار بتائی جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر جو پچھلی امتوں کے صاحب منصب لوگوں کے واقعات ہیں وہ ہماری عبرت کے لیے کافی۔ کیسا منصب تھا فرعون، کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ اس زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو سفید اور سیاہ سب کے مالک ہوا کرتے تھے۔ ان کی سلطنت کے اندر جتنی زمین ہوتی تھی اس کے بھی مالک ہوتے تھے، اس زمین میں جتنے خزانے ہوتے اس کے بھی مالک ہوتے تھے، ان کی سلطنت میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے غلام ہوتے تھے، ان کے سامنے کوئی حق بات کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایون کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی پانی ہے جسے لوگ سیراب ہو سکتے ہیں تو وہ تالاب اور وہ پانی ان کی ملکیت ہوا کرتا تھا، اگر کسی سے ناراض ہو جاتے تو ان کا پانی بند کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں، سیرو فی الارض، جو ہمیں کہا گیا کہ دنیا میں جاؤ دیکھو عبرت کے لیے۔ اگر آپ نے کہیں کا سفر کیا ہے تو میں نے ایک علاقے کا سفر کیا تو وہاں پر ایک ڈیم بنا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ جو ڈیم ہے، یہ جو پانی ہے، یہ کس کا ہے؟ اس علاقے کے شخص نے کہا کہ یہاں کا جو سردار ہے یہ اس کا ہے۔ میں نے کہا اس کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سردار اپنے علاقے میں جسے چاہے گا جتنا چاہے گا پانی دے گا۔ اگر کوئی کھیتی کرتا ہے تو وہ پانی سردار کی اجازت سے لے گا، کیونکہ وہاں پر نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ کنویں ہیں، بارش کا پانی ہے، تالاب میں، ڈیم میں جمع ہوتا ہے، وہ سردار کی ملکیت ہے۔
یہاں تک کہ اگر وہ سردار چاہے تو پانی کو بند کر سکتا ہے. اس علاقے میں کوئی شخص سردار کی اجازت کے بغیر کسی کو پانی دینے کا روادار نہیں. جب منصب ہوتا ہے تو طاقت ہوتی ہے. آج بھی ہے, آج بھی جو صاحب منصب ہے اس کے پاس طاقت ہے. کسی کے سائن پر لاکھوں روپے نکلتے ہیں. کسی کے ایک فیصلے پر کسی کو فارغ کیا جا سکتا ہے. کسی کے ایک فیصلے پر کسی کی گردن اڑائی جا سکتی ہے. جیسا منصب, جیسی طاقت. جب انسان کے پاس یہ منصب اور طاقت آتی ہے بڑا امتحان ہوتا ہے. اللہ پاک سے منصب کی دعا تو بہت لوگ کرتے ہیں کہ میں اس جیسا ہو جاؤں. جب کوئی بڑی گاڑیوں میں گزرتا ہے تو لوگ اس کو بڑی رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ واہ بڑی شان ہے اس کی, بڑی شوکت ہے, 4 گارڈ بیٹھے ہیں, گنے ہیں, اور کیا ٹھاٹ باٹ ہے, 4 گاڑیاں پیچھے 4 آگے. یاد رکھو کہ منصب ملنا من وجہن نعمت ہو سکتا ہے, لیکن بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے. اس کا ایک اور پہلو جو علماء نے بیان فرمایا, فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, کتنا منصب تھا, ٹھاٹ باٹ تھی, لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اس کی موت کو دیکھیے کہ بالآخر ذلیل و خوار ہو کر پانی میں ڈوب کر مرا. اور یاد رکھیے کہ جو موتیں, ویسے تو ہر موت ہی آزمائش والی ہے, لیکن جس موت میں بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے, جیسے کوئی جل کر مرے تو بڑی اذیت والی موت ہوتی ہے, اسی طرح پانی میں ڈوب کر مرنا یہ بڑی اذیت والی موت ہوتی ہے. ہی عذاب سے مرا, اس کی اذیت کا کوئی اندازہ لگایا بھی نہیں جا سکتا. لیکن انجام دیکھیے, کچھ 100 سال وہ جیا, سب کچھ کیا, جو چاہا وہ کیا, لیکن انجام کار دیکھیے, کفر پر مرا. اور قیامت تک کے لیے لوگ اس کی برائی کو بیان کرتے رہیں گے. نمرود اتنا بڑا بادشاہ, اتنا خزانہ, طاقت, جا, حشمت, کیا نہیں تھا اس کے پاس, ایک معمولی سے مچھر کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے اس نے اپنی جان دی. اب آئیے اپنے زمانے پر غور کر لیجیے, یہ تو پرانے واقعات ہوئے. آپ پچھلے 50-60 سال کے اندر جن بڑے لوگوں کو جانتے ہیں ان کے انجام کو دیکھیے. آپ میں سے کوئی 30 سال کا ہے, کوئی 40 سال کا ہے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 60-70 والے بھی بیٹھے ہوں گے. پچھلے 50 سال کے دوران آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں, جن کا بڑا منصب تھا, بڑا نام تھا, ان کے قلم سے بہت بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے. ان کے ایک آرڈر پر ہزاروں لوگ فالو کرنے کو تیار ہوا کرتے تھے. جن کی ایک بات کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہونے کو تیار ہوا کرتے تھے. ذرا غور کیجئے, ان کے چہرے اپنی نظروں کے سامنے لائیے. تو کیا ہوا؟ کوئی ہٹ کر مرا, کوئی دھماکے میں مرا, کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑے, کوئی بیمار ہوا, اور ایسا بیمار ہوا کہ گھر والے بھی اس کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے رخصت ہوا. کسی کی لاش بند کمرے کے اندر مردہ حالت میں پائی گئی, اور 10 دن کے بعد لوگوں کو پتہ لگا جب اس کی لاش سے بدبو آنا شروع ہوئی. بڑا صاحب منصب تھا, لیکن اکیلے پن کا شکار ہوا, لوگ چھوڑتے چلے گئے, اور انجام یہ ہوا کہ اکیلا مرا. جب مرا تو کوئی پاس نہ تھا. مرنے کے بعد لاش گلی سڑی, تعفن ہوا, کوئی گزرا تو اس نے کہا کہ یہاں سے بدبو کیوں ہے. دروازہ توڑا گیا تو وہ بڑا صاحب منصب ایسی حالت میں مرا ہوا ملا کہ اس کو پہچاننا بھی دشوار تھا. کوئی سمندر کے پانی میں غرق ہو کے مرا, کسی کو اس کے قریبی نے قتل کر کے مارا, کسی کو اس کے دشمنوں نے مارا, کسی کو اپنوں نے مارا, کوئی ہوا کی بلندیوں میں پھٹنے سے مرا, تو کوئی زمین کی گہرائیوں کے اندر دبنے سے مرا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں.
اگر اللہ پاک نے آپ کو منصب دیا ہے تو یاد رکھیے یہ منصب ہمیشہ رہے یہ ضروری نہیں. اور دنیا میں یہ نظارے آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے. وہی لوگ جب آپ صاحب منصب تھے تو یہ سر کہہ کے پکارتے تھے، اور جیسے ہی منصب گیا تو وہی لوگ آپ کی باتیں دوسروں کو بتا کر ذلیل کر رہے ہیں. ارے میں تو جانتا ہوں، ارے میں نے تو اس کے ساتھ بڑا وقت گزارا، مجھے پتا ہے یہ کیسا ہے. اس وقت تو زبان نہیں کھلتی تھی جب منصب تھا، لیکن جیسے ہی منصب گیا تو لوگوں کی زبانیں کھلنا شروع ہو گئی. عبرت ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اگر منصب عطا فرمائے اس منصب کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ فرمائے. کسی سردار کو، کسی لشکر کے بڑے کو کسی بزرگ نے دیکھا کہ وہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یوں اکڑ اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، تمہاری ابتدا ایک ناپاک قطرہ اور انجام ایک سڑی ہوئی لاش، اور زمین پر جو تم چلتے ہو تو پیٹ میں گندگی لے کے چلتے. یہ ہے انسان کی حقیقت. اللہ پاک اگر ہمیں منصب عطا فرمائے تو اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منصب کی وجہ سے پیدا ہونے والی برائیوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. تیسری برائی اور وہ ہے غرور و تکبر. اور جو تیسرا پرندہ تھا اس کو عربی کے اندر طاؤس کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر مور. اس کو ذبح کیا گیا. مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور خوبصورتی کے اندر ضرب المثل ہے. جب کسی کو خوبصورتی سے تعبیر کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مور کی طرح ہے، مور کے پروں کی طرح خوبصورت ہے. اس کے اندر بڑا تکبر ہوتا ہے، اور تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. قرآن نے کہا بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ تکبر کی جو برائی ہے یہ بہت بڑی برائی ہے. روایتوں میں کہا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. واٹ از دا ڈیفینیشن آف تکبر؟ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا. یہ اس کی ایک بیسک سی ڈیفینیشن ہے. مجھے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ مجھے اگر اللہ پاک نے حسن دیا ہے تو کہیں میرے دل میں تکبر تو نہیں؟ مجھے اچھی صحت عطا کی ہے تو کہیں میرے دل میں تکبر تو نہیں؟ مجھے اگر مال عطا کیا گیا ہے تو کہیں میرے دل میں تکبر تو نہیں؟ مجھے اگر شہرت دی گئی تو میرے دل میں تکبر تو نہیں؟ اور یہ بڑی باریک بیماری ہے اور عموماً لوگ اس سے غافل ہیں. اگر کسی کے دل میں تکبر ہے تو دوسرا اس کو پہچان نہیں سکتا جب تک وہ اظہار نہ کرے. لیکن مجھے تو اپنے بارے میں پتا ہے، مجھے تو اپنی قلبی کیفیت کا اندازہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہوں یا کمتر سمجھتا ہوں. یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہی پسندیدہ ہے جو عاجزی اختیار کرنے والا ہے. تکبر کا خلاف عاجزی ہے. اور سنیے، ایک آیت سناؤں گا اور ایک روایت. اللہ پاک نے چند چیزوں کے بارے میں بالخصوص ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے دست قدرت میں ہیں. بعض چیزیں خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے. یہ آیت ذہن میں رہے. دوسری ایک بڑی زبردست روایت ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. اللہ پاک نے ہر انسان کے سر میں ایک لگام رکھی ہے. بڑے غور سے سنیے، اور اس روایت کو سننے سمجھنے کے بعد
بڑوں بڑوں کا تکبر دور ہو سکتا ہے. ہماری حیثیت کیا ہے اس روایت میں دیکھیے. سر میں لگام ہے اور وہ لگام ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے. جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ فرشتہ اس لگام کے ذریعے اسے بلند کر دیتا ہے. اور جب کوئی شخص تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتہ اس لگام کے ذریعے اس کو نیچے گرا دیتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی تعریف کو بے جا پسند کرتے ہیں، دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں اور عاجزی اختیار کرنا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں. ارے دیکھو تو صحیح، میں اور آپ کسی کو کیا عزت دے سکتے ہیں، میں اور آپ کسی کو کیا جھکا سکتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرو، وہ رب تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا. اور ذرا سوچئے کہ جس شخص کو اللہ پاک بلندیاں عطا فرمائے تو پھر اس کی پرواز کا عالم کیا ہوگا. اور جسے اللہ پاک ذلت میں ڈالنا چاہے تو پھر اس کی ذلت کی گہرائی کا عالم بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا. بعض اوقات ایسے واقعات آپ دیکھتے ہیں، آپ کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں. کسی ایک مقام پر میں تھا، وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ تھی اور وہاں پر پارکنگ کی اجازت نہیں تھی، اور ایک سپاہی وہاں پر کھڑا ہوا تھا جس کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی آئے یہاں پر گاڑی پارک کرنا چاہے تو اس کو ہٹا دے، کیونکہ وہاں پر ایمرجنسی میں لوگ آتے تھے جاتے تھے، ہاسپٹل تھا. میں کسی کام سے وہاں پر گیا ہوا تھا تو تھوڑا دور میں بیٹھا ہوا تھا بینچ پر. اب میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا بہت مہنگی اور بڑی گاڑی کے اندر، اور آ کر اس نے جس کو اتارنا تھا اتارا اور گاڑی وہاں پر پارک کرنی چاہیے. تو جو شخص وہاں پر ڈیوٹی پر تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ یہاں پر گاڑی پارک نہ کریں، آپ پارکنگ میں لے جا کر پارک کریں. اس کا یہ کہنا اس مالدار شخص کو برا لگا. دولت، مال، شہرت، منصب، یہ تکبر کے اسباب ہیں. اب ذرا تکرار ہو گئی. وہ کہنے لگا کہ سر آپ کہیں اور پارک کریں، پارکنگ کا ایریا نہیں ہے یہ. وہ کہنے لگا نہیں یہیں پارک کروں گا. اب جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے وہاں پہ پارک نہیں کرنے دینی، اس کا کام ہے. اس نے ذرا تکرار کی تو ذرا جملہ سنیے، اس متکبرانہ جملے کے الفاظ کیا تھے. وہ مالدار شخص کہتا ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو، تم مجھے یہاں سے گاڑی ہٹانے کا کہہ رہے ہو. ارے جتنی تمہارے مہینے کی تنخواہ ہے اتنا میں ایک ٹائم کا کھانا کھا لیتا ہوں. اب ذرا سوچئے کہ اس غریب شخص پر ظاہر ہے جو ڈیوٹی پہ ہوگا، ہمارے ہاں جو گارڈز کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی کیا سیلری ہوگی، 20-25 ہزار روپے، 30 ہزار روپے، اس سے زیادہ کیا ہوگا، غریب آدمی ہوگا. لیکن ذرا سوچئے کہ اس غریب کے دل پر کیا گزری ہوگی. اور وہ مالدار جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا، اور جملہ سنیے کیسا متکبرانہ جملہ ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، تم جتنے مہینے میں کماتے ہو اتنا میں ایک وقت کے کھانے پر اڑا دیتا ہوں. الامان والحفیظ، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. یہ جملے زبان پر آ کیسے جاتے ہیں؟ ارے سوچو تو صحیح، جس رب نے اس کو مہینے کے 20-25 ہزار روپے دیے ہیں اسی رب نے تمہیں لاکھوں دیے، اور اس لاکھوں کے کمانے میں تمہارا کوئی کمال نہیں. وہ رب چاہے تو کل اس کو لاکھوں پتی بنا دے اور چاہے تو تمہیں فقیر بنا دے. اور یہ کمپیریزن ہمارے معاشرے میں اگر عبرت سے دیکھنا چاہیں تو کم نہیں ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کوئی راتوں رات امیر ہوتا ہے، آگ لگتی ہے اور راتوں رات روڈ پر آ جاتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بڑا مالدار ہے، بڑا صحت مند ہے، بڑا خوبصورت ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ
ارے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے آپ نے دیکھا. کیا پتا، ہم کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے، لیکن جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. عبرت کی آنکھ نہیں ہے، ورنہ ذرا تھوڑا سا اپنے اطراف پر غور کرے، 5-10 سال کی ہسٹری کو دیکھ لے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بڑے بڑے مالدار اچانک فقیر، جو کل تک زکوٰۃ دینے والے تھے آج زکوٰۃ لینے والے بن گئے. اور اس کا برعکس بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5-10 سال پہلے بڑے غریب لوگ تھے، سائیکل تک بڑی مشکل سے ان کے پاس ہوا کرتی تھی، بڑے نارمل سی لائف تھی، کرائے کا گھر تھا. آج اللہ پاک نے انہیں اتنا عطا کیا کہ اپنی گاڑی ہے، اپنا کام ہے، اپنا کاروبار ہے، اور بہترین گھر کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ میرا رب قادر ہے، مالک ہے، جسے چاہے جب چاہے جو چاہے عطا فرمائے. علم بھی تکبر پیدا کرتا ہے. پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات کم پڑھے لکھوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. انگریزی کے 4 جملے یاد ہو جائیں، تھوڑا ڈگریاں ہو جائیں تو عام آدمی کو خاطر بھی نہیں لاتے. علم تکبر پیدا کرتا ہے، منصب تکبر کا سبب ہوتا ہے، مال، شہرت، صحت، خوبصورتی، یہ سب اسباب ہیں تکبر کے. لیکن یاد رکھیے اللہ پاک کو جو بہت ناپسندیدہ کام ہے ان میں سے ایک تکبر بھی ہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور چوتھا پرندہ مرغ، اس کے اندر نفسانی خواہشات، شہوت یہ بہت ہوتی ہے. اب اس کو ذبح کرنا، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ذبح کرے، اپنی خواہشات پر قابو پائے، تاکہ اللہ کا قرب اور رحمت خاص حاصل کرنے میں کامیاب ہو. اور اس کے واقعات بھی بے شمار آپ کو ملیں گے. ایک عابد کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک شخص تھا، اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی. مریض آتا، دعا کرتا، دم کرتا، علاج کرتا، شفا نصیب ہو جاتی. اور وہ اتنا مشہور تھا اس معاملے میں کہ بادشاہ کی بیٹی کسی مرض میں مبتلا ہوئی تو اس نے علاج کے لیے بھیجا. کچھ عرصہ وہ اس کا علاج کرتا رہا. نیک آدمی تھا. نفس غالب آیا اور نہ کرنے کا کام اس سے سرزد ہوا. خوف ہوا کہ اب بادشاہ کو پتہ لگا تو میری گردن مار دی جائے گی. اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے اس خاتون کو، لڑکی کو قتل کیا اور چھپا کے اس کو زمین میں دفن کر دیا. ڈھونڈنا لوگ شروع ہوئے. شیطان انسانی شکل میں بادشاہ کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ تمہاری لڑکی کو فلاں جگہ دفن کیا گیا، قتل کیا گیا ہے. زمین کو کھودا تو اس میں سے وہ لڑکی نکلی، مری ہوئی لاش. اس عابد کو، زاہد کو، نیک شخص کو پکڑا گیا. پھانسی کا حکم ملا. پھانسی کا پھندا جب اس کے گلے میں تھا تو شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوا، کہنے لگا یہاں تک پہنچانے والا بھی میں ہوں، اور اگر تو معاذ اللہ اسلام سے منکر ہو جائے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں. اس شخص پر ایسی نحوست غالب تھی کہ معاذ اللہ مرتد ہوا، اسلام سے اس نے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی. شیطان مسکرایا، کہنے لگا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں تجھ سے بیزار ہوں. اور اسی حالت میں اس شخص کا انتقال ہو گیا. یہ ایک واقعہ ہے. یہ زمانہ ہزاروں واقعات آپ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، میڈیا بھرا پڑا ہے. ابتدا ایک شہوت اور ایک نفسانی خواہش سے ہوئی، انجام تباہی اور بربادی ہوئی. کسی کا کاروبار تباہ ہوا، کسی کی عزت تباہ ہوئی، کسی کی شہرت تباہ ہوئی، کوئی زندگی سے گیا. کتنے قتل ہیں جس کے پیچھے آپ کو نفس کی خواہش نظر آئے گی. اور ان واقعات کو فی زمانہ جاننا کوئی دشوار نہیں ہے.
آج سے 100 150 سال پہلے اگر کوئی پڑھنا چاہتا تو اس کو کوئی کتاب ڈھونڈنی پڑتی، کتابیں چھپتی کہاں تھی، ہاتھ سے لکھتے تھے، کوئی واقعہ کسی نے بیان کیا، کوئی سنا۔ اب تو گلوبل ولیج ہے پوری دنیا میں جہاں بھی واقعہ ہو آپ اپنے موبائل میں دیکھ سکتے، سن سکتے ہیں۔ عبرت ہی عبرت ہے۔ اس نفس کی خواہش کی پیروی نے کتنوں کو تباہ و برباد کیا، یہ جاننا کوئی دشوار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نفس سے مغلوب ہونے سے محفوظ فرمائے۔ نفس ہماری آزمائش ہے، شیطان ہماری آزمائش ہے، ہمارے اندر خواہشات کو ڈالا گیا ہے، لیکن ہم بے بس نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور بزرگوں نے جو ہمیں طریقے ارشاد فرمائے ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل نفس کی سازشوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو 4 باتیں اس واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 2، منصب کی جو برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو نفس کی پیروی سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور نمبر 4، ہر طرح کی لالچ سے، دنیاوی لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور اس ساری وضاحت اور تمہید اور تفسیر کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کا قرب چاہتا ہے ان 4 مذموم صفات سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، جب اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اٹھنا بیٹھنا تو ان کے ساتھ ہو جو ہر وقت نہ محرم عورتوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جن کا موبائل بھرا پڑا ہے نفس کو مائل کرنے والی چیزوں کے ساتھ، اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ اور کہیں کہ میرا نفس مغلوب ہو جائے اور میں اس کی سازشوں سے بچ جاؤں۔ یہ ایسا ہی کوئی کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پانی کے اندر تو جاؤں لیکن گیلا نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، قافلوں میں سفر کرتے رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں